بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو مسجد جامعہ طوبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک طالب علم کی جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اس مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اس حالت میں ہوں کہ شرن حتیٰ کہ مردار اور یا ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے، اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ شیخ التناوی کہتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے اور ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلہ میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلہ میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلہ کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں، سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے میں گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی، بھوکے کی مانند اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزل تھا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیچکی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن گرم ہونے کی بھی پرواہ نہ کی، بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں۔ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیچکی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگوں بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی، شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ، تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا، خدا کی قسم، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا، یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس کے شہر میں اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز و رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس خاتون کو اس شوہر سے گھر اور مال وراثت میں ملا ہے، اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر اس کا سرپرست ہو تاکہ تنہائی اور بدتنیت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا، ہاں۔ اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا عقد پڑھ دیا اور اس طالب علم کی بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا اور پھر اس خاتون سے کہا، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال کی محبت ہو گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ یہ تو وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ ہاں، اس نے کہا۔ دیچکی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی، عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے؟
وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا، یہ تمہاری امانت داری اور تقویٰ کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بینگن کو کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل تعمیل۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے گا اور تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ اس کو آگے بھی شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایک نوجوان اپنی قبر سے جواب دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عابد اور زاہد نوجوان رہتا ہے۔ اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اکثر مسجد میں ہی رہتا تاکہ صحابہ کرام اور رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان سے تازہ تازہ حدیث کی سماعت نصیب ہو۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ جب یہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا جاتا۔ راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت اس نوجوان پر فریقہ ہو گئی اور ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں۔ سو یکا یک اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسی حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا۔ نوجوان اسی حالت میں بے ہوش رہا حتیٰ کہ رات کا تنہائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ باپ نے اس کو کہا کہ اے بیٹے، تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہ آیت پڑھی تو پھر بے ہوش ہو کر گر گیا، اور جب گھر کے تمام افراد اس کے آس پاس پڑوسی جمع ہوئے اور اس کو ہلایا تو دیکھا وہ مرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے، تعزیت کی، پھر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا کہ فلاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے رب نے جنت میں وہ 2 باغ دے دیے ہیں۔ اس نے 2 مرتبہ کہا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ کہانیاں اچھی لگی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے ایک کلک پر مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے اور میرا حوصلہ بڑھتا ہے۔ پلیز، تھینک یو، جزاک اللہ۔